فرعون کی اہلیہ کا ایمان اور شہادت۔ فرعون کی اہلیہ کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ معلوم کرتی رہتی کہ کون غالب ہوا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا۔ ابو المول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ فرعون کی دروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا۔ وہ ایک دن فرعون کی لڑکی کا سر گود رہی تھی کہ کنگھی چھوٹ کر گر گئی، تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں، اور بعض روایات میں ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی تھی۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے کہا کہ تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا رب اور سب کا رب اللہ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر اس کو مارا پیٹا اور جا کر اپنے باپ کو بتا دیا۔ تو فرعون نے بلا کر پوچھا کہ تیرا میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے اس کو چت لٹا کر ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا دی اور اوپر سانپ چھوڑ دیے کہ کاٹتے رہیں، لیکن جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آتی تو فرعون نے کہا کہ میں تیرے لڑکوں کو ایک ایک کر کے تیرے سامنے قتل کروا دوں گا، باز آ جا اور مجھے سجدہ کر لے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ظالم نے اس کے ایک لڑکے کو منگوایا اور مار ڈالا۔ انہوں نے اپنے پیارے بچے کو بچشم خود دیکھا اور صبر کیا۔ اس بچے کی روح نکلی تو اس نے کہا کہ اے اماں، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیرے لیے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں۔ پھر دوسرے بچے کو بھی اسی طرح قتل کر دیا۔ اس کی روح نے بھی ماں کو خوشخبری دی۔ فرعون کی اہلیہ نے ان دونوں بچوں کی خوشخبری سنی تو ایمان لے آئے۔ ادھر اس مظلوم عورت کی روح اللہ نے قبض کر لی، اور اس کی منزل اور مرتبہ جو خدا کے ہاں تھا وہ حجاب ہٹا کر فرعون کی بیوی کو بھی دکھا دیا گیا، تو یہ اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ فرعون کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ تو اس نے ایک دن اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، یہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ابن کثیر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا کرتا ہے، جب اس نے کہا کہ میرے پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے نزدیک ایک مکان بنا دے، اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے محفوظ رکھ، اور مجھ کو ان تمام ظالم لوگوں سے خلاصی عنایت فرما۔ سورہ تحریم۔ فرعون غصے کے وقت لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں میسیں گڑوا کر مروا ڈالتا تھا، چورن کر کے اوپر سے بڑا پتھر پھینکتا تھا جس سے اس کی روح نکل جاتی۔ میخوں کی سزا کا موجد فرعون تھا، اس سے پہلے یہ سزا کسی نے نہیں دی، اس لیے سورہ فجر میں فرمایا کہ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور میخوں والا فرعون۔ فرعون نے کہا جو بڑی سے بڑی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ اور اسے چٹ لٹا کر اسے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جا، اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے، عزت و احترام سے واپس لاؤ، اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو، اس کا کیما بنا دو۔ جب یہ لوگ پتھر لے کر آئے تو ان کو لٹا دیا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا، تو انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ پروردگار عالم نے حجاب ہٹا دیے، جنت کو اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا تو اس وقت ان میں روح ہی نہ تھی۔ ابن کثیر۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے آخری دور میں ایک نیک بیوی پر طرح طرح کے مظالم کیے، انہیں مظالم کی حالت میں، جبکہ فرعون نے ان کی چومیخی کر رکھا تھا اور ان کے چاروں طرف آگ رکھ چھوڑی تھی، تو انہوں نے مندرجہ بالا دعا کی۔ اس کے بعد حضرت آسیہ کو یا تو زندہ اٹھا لیا گیا، یا ان کا وہ محل جو جنت میں ان کے لیے تیار تھا ان کو دکھایا گیا، اور ان کی جان آفرین نے لے لی، یعنی فرعون نے ان کو شہید کر دیا۔ چونکہ ان میں ذاتی صلاحیت موجود تھی، اس لیے کافر کے تلبس اور اس کی صحبت کا اثر ان کی روحانیت اور رفع درجات پر نہ ہوا۔ کشف الرحمن۔ قوم فرعون پر اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں۔ جب فرعون نے کسی صورت میں بھی غرور و تکبر نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے چند امتحانات میں ان کو مبتلا کر دیا۔ ان کے کھیتوں میں غلہ نہ ہوا، درختوں پر پھل نہ آئے، کھجور کے درخت پر ایک ہی کھجور لگتی۔ یہ اس لیے تھا تاکہ وہ کچھ عبرت حاصل کریں۔ جب یہ خوب سرسبز رہتے تھے، غلہ خوب ہوتا تھا، تو کہتے تھے تو ہم اس کے تو مستحق ہی تھے، اور اگر قحط ہوتا تو بھوکے مرتے، اور کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یاد رکھو ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو کہنے لگے، جیسے ہی مجیب بات ہمارے سامنے لاؤ اور اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، تب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان پر 5 قسم کے عذاب نازل کیے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔